اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین گرامی، یہ چوتھا میرا درس ہے آپ لوگوں کے سامنے۔ عنوان ہے زندگی کا نام مگر کیا ہے زندگی۔ یہ آخری درس ہے جو 4 باتیں بڑی اہم تھی، میں ہر بار جو ہے اپنے درس کے اندر رکھ رہا تھا، وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اہمیت کے ساتھ جو زندگی ہمیں عطا کی ہے اس کو ہمیں اور آپ کو آج جاننے کی ضرورت ہے، اور یہ 4 چیزوں پر مشتمل اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی۔ پہلی زندگی ماں کے پیٹ کی زندگی ہے، دوسری زندگی یہ دنیا کی زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہمیں شعور میں لاتا ہے، تیسری زندگی عالم برزخ کی ہے جو گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی بعض باتیں اس سلسلے میں۔ آج آخری درس رہے گا، وہ ہے آخرت کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ یہ آخری زندگی جو آخرت کی زندگی ہے اس کو اختتامی زندگی اور ہمیشگی والی زندگی بنایا ہے۔ اس کے بعد نہ کوئی زندگی ہے، نہ موت ہے، نہ حیات ہے، وہی خاتمہ ہے اور وہی آخر ہے، اینڈ ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے انسان کے لیے۔ کہا یہ جائے کہ وہ وقت ہے کہ جب رزلٹ بانٹ دیے جائیں گے، فیصلے ہو جائیں گے، اب نہ اس میں دوبارہ گنجائش ہوگی کہ اس کو درست کیا جائے، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے کہ دنیا میں دوبارہ بھیجے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے بعد اسے اچھے کام کرنے کی دوبارہ توفیق عطا کرے۔ ایسا نہیں ہونے والا ہے، وہ آخری مرحلہ ہوگا۔ اس پر آج کچھ روشنی ڈالوں گا کہ یہ برزخ کی زندگی کے بعد والی زندگی کیا ہے۔ آخرت کی زندگی جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ وہ زندگی ہے جس کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر بڑے اچھے ڈھنگ سے، بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ بس ہر سمجھنے والے اور پڑھنے والے کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے یہ چیز۔ میں سرسری جائزہ لوں گا اس کا، اور آپ کے سامنے آخرت کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن چیزوں کا ذکر کیا ہے، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو واقع ہونے والی ہے آخرت کے اندر، اس پر بات کروں گا، اور اس زندگی کا اندازہ انشاءاللہ اس درس سے آپ لوگ لگا لیں گے کہ وہ زندگی کیسی زندگی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی زندگی کہتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ وہ لوگ دیکھ نہیں سکتے ہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک آواز نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ایک آواز کو بھیجے گا، یعنی قیامت کی آواز ہوگی، وہ قیامت جب تک برپا نہ ہو جائے تب تک یہ لوگ آخرت کو نہیں دیکھیں گے۔ برزخ میں ٹھہرے جو لوگ ہیں وہ ٹھہرے ہی رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ قیامت کی آواز نہ آ جائے۔ قیامت واقع ہوگی، اور جب قیامت واقع ہو جائے گی تو سمجھ جائیں آخرت کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ ہر وہ روح، ہر وہ شے جو برزخ کے اندر موجود ہے اٹھ کھڑی ہوگی اور آخرت کی طرف گامزن ہو جائے گی، آخرت کی طرف نکلنا شروع ہو جائے گی۔ وَمَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو لوگ دنیا کے اندر ہوں گے وہ آپس میں صرف لڑائی جھگڑے بحث و مباحثے میں ہی رہیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے۔ اچانک ان پر حملہ آور ہوگی یہ قیامت۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی آخرت کی طرف ہانک کر لے جائے گا۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ کہتا ہے قرآن مجید کے اندر یہ وہ لوگ ہوں گے انہیں اللہ تعالیٰ اتنی مہلت تک نہ دیکھا کہ وہ دنیا کے اندر اپنے گھر بار کو جس حال میں چھوڑے ہوں گے اس تک لوٹ کر کے جا سکے۔ کچھ لوگ اپنی پلاننگ میں ہی رہیں گے، کچھ وصیتیں کرنا باقی ہوگا، اپنے بعد والوں کے لیے کچھ باتیں کرنی باقی ہوگی، وہ اس کی فرصت، اس کا لمحہ بھی نہ پائیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہ قیامت کے آنے کا وہ لمحہ ہے کہ آدمی کو 1 سیکنڈ کی مہلت تک نہیں ملے گی کہ وہ اس سلسلے میں کچھ کر سکے، اور اللہ کہتا ہے وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جا سکتا ہے۔ قیامت اچانک برپا ہو جائے گی اور آخرت کا بندے کا سفر شروع ہو جائے گا۔ میرے حاضرین گرامی، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ آخرت کا سفر اس وقت شروع ہوگا جب قیامت قائم ہو جائے گی، اور قیامت کا آنا یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ آخرت یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ آخرت کے ان سفر میں سے ایک سفر یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لا تأتیکم الا بغتہ۔ قیامت اس وقت قائم ہوگی اچانک، بغتہ کہتے ہیں
کوئی چیز اچانک واقع ہونا، حادثہ جسے کہا جاتا ہے، نظروں کے سامنے اچانک ایسی چیز واقع ہو جانا جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا ہے، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو لوگوں میں برپا کر دے گا. سوچ بھی نہیں ہوگی لوگوں کی، لوگ سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا. اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو قائم کر دے گا. یہ قیامت کی علامت ہے کہ اس کے لیے کوئی وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی خاص موقع پر اسے بھیجے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچانک ہم پر لاد دے گا. اور جب یہ قیامت قائم ہو جائے گی، یہیں سے آخرت کا ہمارا اور آپ کا سفر شروع ہو جائے گا. قیامت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سفر کی شروعات کچھ اس طرح کرے گا کہ ایک سور میں پھونک مارا جائے گا. فرشتے اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک لگائیں گے. قرآن مجید کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. اللہ قرآن مجید کے اندر آیت کے ذریعے اس قیامت کے برپا ہونے کی ابتدا کو بیان کرتا ہے، اور آخرت کے سفر کی ابتدا کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ جب سور میں پھونک لگائی جائے گی، وہ لوگ جو قبروں کے اندر سوئے ہوئے ہیں وہ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں سے اکھیڑ دے گا اور ان کو آخرت کی سفر کی طرف لے جایا جائے گا. اور ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ ان کی یہ حالت ہوگی، وہ کہے ہوں گے کہ ہمیں اس گہری نیند سے کس نے جگا دیا، ہمیں اس گہری نیند سے دوبارہ کس نے اٹھا دیا. کہاں ہانکا جائے گا؟ سور پھونک کر کے میدان حشر کی جانب لے جایا جائے گا. تمام لوگوں کو ان تمام قبروں کے اندر جتنے لوگ ہیں، جس حال میں مرا ہے، جیسا مرا ہے، جس کیفیت کے اندر مرا ہے، جس نتیجے سے مرا ہے، اگرچہ کہ اس کی ہڈیاں گل بھی جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اسے زندہ کرے گا اور اسے میدان حشر کی طرف لے کر جایا جائے گا. اللہ کہتا ہے فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ. ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہانکنے لگوائے گا میدان حشر کی طرف. میدان حشر کیا ہے؟ یہ اکٹھا ہونے کے لیے لوگوں کی ایک بڑے میدان اور جگہ ہے جہاں پر ہر طرح کے لوگ جمع ہوں گے جو دنیا کے اندر آئے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کے مرنے کے آخری آدمی تک تمام کے تمام میدان حشر میں جمع ہوں گے. یہ آخرت کا سفر ہے میرے حاضرین گرامی، ہمارا اور آپ کا پہلا سفر. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ آسمان زمین، ان کا کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے بتلایا گیا کہ تمام کے تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لپیٹ میں لے لے گا. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آپ 30واں پارہ اٹھا کے دیکھیں، جگہ جگہ پر قسم کھائی اور کہا جب ہم سورج کو لپیٹ لیں گے، یہ آسمان کو ہم توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گے، ان ستاروں کو ہم ایک دوسرے سے ٹکرا کر کے دنیا کے اندر ختم کر دیں گے، یہ زمین و آسمان کو ہم توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گے. یہ تمام چیزیں قیامت کے وقت کی علامت ہوگی. اس وقت ان تمام کو، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ میں ڈال دے گا تاکہ جہنم کو اور بھڑکایا. یہ آخرت کے سفر کی ہماری اور آپ کی ابتدا ہوگی میرے حاضرین گرامی. یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں رکھی ہیں، جس کو اللہ نے بنایا ہے، ان سب کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ چیزیں باقی رہنے والوں میں سے نہیں ہوگی. لوگوں کو قبر سے نکالا جائے گا. یوم یدعوکم فَتَسْتَجِیبُونَ بِحَمْدِهِ. وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا کے اندر حمد بیان کرتے تھے، جب قبر سے ان کو نکالا جائے گا، اٹھایا جائے گا، وہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے اٹھیں گے. اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، ان لوگوں کی حالت یہ ہوگی یحشر الناس یوم القیامت علی ثلاثۃ اصناف رکبانا ومشاتا وعلی وجوہہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی جب قبروں سے نکلیں گے؟ 3 قسم کے لوگ ہوں گے، الگ الگ طریقے سے نکلیں گے لوگ. قبر سے نکلنے والے ایک وہ ہوں گے جو چلتے ہوئے پیدل آئیں گے اپنے پیروں کے بلبوتے پر، اور کچھ سوار ہوں گے جو سواری پر، گھوڑ سواری پر، اونٹوں کی سواری پر ہوتے ہوئے آئیں گے. اور کچھ کا معاملہ اتنا بھیانک اللہ تعالیٰ کر دے گا، ان کا معاملہ ایسا ہوگا کہ وہ منہ کے بل چلتے ہوئے آئیں گے. ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گھسیٹ رہا ہوگا ان کو منہ کے بل، حالانکہ وہ چلنا نہیں چاہتے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس حشر کے جانب ان کو منہ کے بل چلائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حشر کے اندر جمع کرے گا. یہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے. جن کے اعمال سب سے بہتر ہوں گے، اللہ انہیں سواریاں عطا کرے گا. جن کے اعمال میں کچھ کمی واقع ہو جائے گی، وہ کم سے کم پیدل تو آ رہے ہوں گے. اور جن لوگوں کے اعمال بد سے بدتر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کے چہروں کے بل چلاتا ہوا ان کو حشر کی طرف لے جائے گا. یہ حشر کا میدان ہوگا
جب لوگ حشر کے میدان میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میرے حاضرین گرامی، یہ آخرت کا سفر وہ سفر ہے جو غیب میں سے ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سفر کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر کیا، اس کے علاوہ دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو یہ باتیں نہیں ملیں گی۔ یہ غیب کی وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنین کو بتلائی اپنے نبی کے ذریعے سے۔ آج ہمیں اتنی اچھی چیز مل گئی کہ 4 زندگیاں اللہ تعالیٰ نے مسلسل ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ اس کے بعد ہم اپنی آنکھوں کو، اپنے دماغ کو کھول کر کے اچھے انداز میں اسے پڑھیں، سمجھیں، اور اس سفر کی تیاری کی ضرورت ہے جو بڑا کٹھن سفر ہے، اس کے زیادہ راہ کی جمع کرنے کی ضرورت ہے جو آگے ہمارے اور آپ کے لیے کام آنے والا ہے۔ آج ہم کیا جمع کرنے پڑ گئے؟ دنیا جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، 20 25 30 40 50 سال 60 سال اس سے زیادہ کیا جیے گا آدمی؟ اس کی فکر لگی ہوئی ہے جتنا کمانا ہے زمین میں چھوڑ کر جانا ہے، اس کے بعد کی جو زندگیاں ہیں، اصل زندگیاں ہیں، اس کے لیے ہماری اور آپ کی کیا تبدو ہے، کتنی محنت ہے، کتنی نمازیں دن میں ادا ہو رہی ہے۔ دنیا کی بھاگ دوڑ میں نمازیں ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ خیر و عافیت کا ہمارا اور آپ کا معاملہ کرے۔ قیامت کا دن ہوگا۔ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ دن ہوگا جب لوگوں کو حشر میں کھڑا کر دیا جائے گا، قیامت برپا ہو چکی ہوگی، لوگ انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک دن 50,000 سال کے دن کے برابر ہوگا۔ ٹھہرے ہوئے ہوں گے لوگ، انتظار کرتے ہوں گے اس ایک دن کا کہ کب ختم ہو یہ دن۔ ایک دن کی مدت 50,000 سال۔ قرآن کی آیت آپ اٹھا کے دیکھ لیں، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدت کو کم کرے گا ان لوگوں کے لیے جو دنیا کے اندر نیکی کیا کرتے تھے۔ ان کو یہ ایسا لگے گا گویا کہ بہت کم مدت ہے، تھوڑا سا وقت ہے، لیکن جو کافر ہوں گے، جو منافقین ہوں گے، جو مشرکین ہوں گے، یہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا 50,000 سال کے برابر دن ہوگا جس میں لوگوں کو حشر کے دن کھڑا کر دیا جائے گا۔ حالتیں، کیفیتیں اس وقت لوگوں کی کیا ہوگی؟ کیفیت کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے گناہوں کے اعتبار سے، ان کے جو ہے بدعمالیوں کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کھڑا تو کرے گا، ساتھ میں ان کے اوپر عذاب ایسا ہوگا، پسینے میں شرابور ہوں گے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعِرْقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ عَلَى حَقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْجِمُهُ الْعِرْقُ لِجَامًا وَأَشَارَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث، آپ نے بتا دیا عذاب کیسے ہوگا، پسینے کا عذاب ہوگا لوگوں کو اپنے اپنے اعتبار سے۔ کیا عذاب یہ لوگوں کی کیفیت اس وقت یہ ہوگی، لوگوں کے اعمال کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عرق، یعنی عرق کہتے ہیں پسینے کو، پسینے کا نکلنا، اس میں لوگوں کو کھڑا کر دے گا۔ کچھ ایسے اس میں ہوں گے فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، کسی کا معاملہ یہ ہوگا اپنے ٹخنوں کے برابر پسینے میں بھیگے ہوں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ عَلَى حِقْوَيْهِ، کچھ کا معاملہ اس کی کمر تک ہوگا، پسینہ اس پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اور وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ عَلَى فِيهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کچھ اپنے یہاں تک اللہ کے رسول نے منہ کی طرف اشارہ کر کے کہا اتنا پسینے میں بھیگا ہوا شخص ہوگا، ڈوب رہا ہوگا گویا کہ پسینے کے اندر۔ یہ اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر عذاب کو پسینے کا مسلط کرے گا، اور اس کے اوپر اتنا پسینہ آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اس میں مبتلا رکھے گا۔ یہ حال ہوگا حشر کے اس آخرت کے دن کا، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سب کو جمع کرے گا، تو اس عذاب سے سب کو دوچار ہونا ہے۔ میرے حاضرین گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آخرت کا دن، یہ آخرت کی زندگی کیسی ہوگی؟ وہ زندگی کا ایک لمحہ اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان کیا، وہاں ایک عرش کا سایہ ہوگا۔ عرش کے سائے کے سلسلے میں بڑی پیاری حدیث سبعۃ لا یظلھم اللہ الا ظلھم کی بڑی لمبی روایت موجود ہے، جس میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے ایک سائے کے اندر ٹھہرے ہوئے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ٹھہرا کرے گا، اور اس کے علاوہ وہاں کوئی ایسا سایہ نہیں ہوگا سوائے اس سائے کے۔ یہ عرش کا سایہ اللہ تعالیٰ خاص اپنے نیکوکار بندوں کے لیے رکھے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو دنیا کے اندر نیکیاں کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح تحمید بیان کیا کرتے تھے۔ یہ آخرت کا ایک لمحہ ایسا بھی ہوگا کہ وہاں کی زندگی کا ایک معاملہ یہ ہوگا، لوگ اپنے گناہوں کو، اپنے نیکیوں کو پہچان نہیں پائیں گے۔ ان پر جب عذابات کی بارش شروع ہو جائے گی، بوخلا جائیں گے، گھبرا جائیں گے، اور تلاشیں گے اس وقت اپنے شفاعتی کو، اپنے ایسے وکیل کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارش کر سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شفاعت کر سکے۔ ڈھونڈتے ہوئے
حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آدم علیہ السلام جو ابو البشر وہ کہیں گے کہ تم میرے پاس تو چلے آئے ہو شفاعت کے سلسلے میں، لیکن جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر مجھے رکھا، مجھ سے خطا سرزد ہوئی، میں اپنی اس خطا کی وجہ سے آج بھی شرمندہ ہوں اور اس بات سے ناواقف ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا معاملہ کیا کرے، میں آپ کی شفاعت کیسے کر سکتا ہوں، میں اس کا حقدار نہیں ہوں، میں اس کی شفاعت کی استطاعت نہیں رکھتا ہوں۔ آپ کسی ایسے نبی کو تلاش کریں جو آپ کی شفاعت کر سکے، گویا وہ آگے بڑھا دیں گے اپنے معاملے کو۔ نوح علیہ السلام کے پاس بھیجا جائے گا، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لوگ پہنچیں گے اور شفاعت کے سلسلے میں کہیں گے آپ شفاعت کریں، ہماری وکیل بن جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں کہ ہمارے ان اعمال کو جو ہم نے دنیا کے اندر کیے ہیں اس کے بدلے ہمیں جنت نصیب ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے نہیں، میں نے ایسی دعا دنیا کے اندر کی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسند کی، میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی کہ کاش وہ بھی مومنین میں شمار ہو جائے اور وہ کشتی کے اندر آ جائے، اس کی جان بچ جائے، میرے اہل و عیال میں سے ہے، اللہ نے میرے اپنے بیٹے کی دعا کو رد کر دیا، وہ تمہاری دعا کو کیسے قبول کر سکتا ہے، تمہارے سلسلے میں کیا دعا کروں، میں اس کا حق نہیں رکھ سکتا ہوں۔ نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام کا مرحلہ آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ جسے کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دوست جسے کہا جاتا ہے، وہ بھی شفاعت سے انکار کریں گے، کہیں گے نہیں میرے ساتھ بھی بہت ساری خطائیں ہیں، ایسا کرو کہ موسیٰ علیہ السلام سے بات کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئے گی، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں نے اپنی زندگی کے اندر ایک شخص کو ناحق قتل کر دیا تھا، میرے گھوسے سے بنی اسرائیل کا ایک شخص مر گیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے یا نہ کرے، تمہاری شفاعت میں نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیں گے۔ لوگ جب آئیں گے آپ کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوں گے، سجدے سے سر اٹھائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب دعا کریں گے ہاتھ اٹھا کر کے، پھر سجدے میں گر جائیں گے، اتنی لمبی دعا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے اندر، اللہ جب تک چاہے گا مجھے سجدے میں رکھے گا، پھر اللہ تعالیٰ شفاعت کی مجھے توفیق دے گا، میں شفاعت کروں گا اپنے ان نیکوکار بندوں کے لیے، اس شفاعت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا، پھر شفاعت کا حق دیا جائے گا، پھر شفاعت کی جائے گی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر جہنم کے اندر کسی نے ذرہ برابر بھی نیکی کا عمل کیا ہوگا، اس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی اچھا عمل ہوگا، اسے جہنم سے نکالنے کی شفاعت کا حق مجھے دیا جائے گا، اور جو گنہگار ہوں گے وہ جہنم کے مستحق قرار پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ شفاعت کا اس وقت معاملہ ہوگا، نفسا نفسی کا عالم، ایک دوسرے کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، حالت یہ ہوگی، عملوں کا معاملہ یہ ہوگا، ہر کوئی اپنے نیک اعمال کو چھپاتا ہوگا، کہیں کوئی باپ نہ مانگ لے، کہیں ماں نہ مانگ لے، کوئی بھائی نہ مانگ لے، کوئی دوست نہ مانگ لے، بھاگیں گے ایک دوسرے کو دیکھ کر کے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، ایک دوسرے کو اپنا بھائی دیکھ کر کے بھاگے گا، کوئی عمل نہ مانگ لے مجھ سے آج، اچھا عمل نیک عمل دنیا کا۔ وامہ وابیہ، باپ بھاگے گا، ماں بھاگے گی ایک دوسرے کو دیکھ کر کے، خود آپ کے جو دنیا کے اندر آپ جان جس پر چھڑکتے تھے، جن کی خاطر آپ ساری زندگی لگا رہے ہیں، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن کی خاطر، یہ لوگ آپ کو کل قیامت میں ساتھ دینے والے نہیں ہیں سوائے آپ کے اعمال کے۔ یہ لوگ آپ سے کل قیامت میں دشمن بن جائیں گے، آپ کے بھاگیں گے آپ کو دیکھ کر کے دور آپ سے۔ وصاحبتہ وبنیہ، آپ کا بیٹا آپ سے بھاگے گا، آپ کی بیوی آپ سے بھاگے گی، ہم شریک جسے کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کا آخرت کا معاملہ رکھے گا آپ کے سامنے۔ یہ زندگی ہے آخرت کی میرے حاضرین گرامی، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ آخرت کی زندگی کیسی زندگی ہے، اور اس وقت کا معاملہ یہ ہوگا۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہ ان کا کوئی حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا، بلا حساب و کتاب جنت میں جا رہے ہیں، کوئی پوچھ نہیں رہا ہے، کوئی سوال نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں اٹھائی جا رہی ہے، ان کی زندگی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کر رہا ہے، حالانکہ وہاں 70,000 دفتر موجود ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے دفتر موجود ہے، ساری زندگی کا کچا چٹا ایک ایک لمحہ لکھا ہوا ہے، جن کا حساب و کتاب اپنی جگہ باقی، اور بعض ایسے ہوں گے جن کا کوئی سوال نہیں، بنا حساب کتاب، ان کے سارے صفحات صاف اور بالکل نیٹ ہے، وہ جا رہے ہیں جنت کے اندر۔ 70,000 لوگ ہوں گے وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون
وعلی ربہم یتوکلون۔ جنت کے اندر 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بلا حساب کتاب، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، جا رہے ہیں جنت کے اندر، کوئی ان سے پوچھ بھی نہیں رہا ہے کہ آپ کے عمل کیا تھے دنیا کے اندر۔ کہا گیا یہ وہ لوگ کون ہوں گے؟ ہم الذین لا یسترقون، دنیا کے اندر جھاڑ پھونک وہ کرنے والوں کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، دم درود تعویذ گنڈے ایسے چیزوں کے پیچھے اپنی زندگی کو نہیں لگانے والے لوگ، صرف کیا کرنے والے؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والے۔ آج تعویذ، رقیہ اور دم درود جھاڑ پھونک کے پیچھے اتنی پریشان ہیں آج پوری امت ہماری اور آپ کی، مسلمانوں کا بھروسہ ختم ہو گیا اللہ کی ذات کے اوپر۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار اللہ تعالیٰ کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، بعد اس کے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ بندوں پر آ کر رکا ہوا ہے۔ فلاں صاحب کے پاس جاؤ، تعویذ دیں گے، آپ کی بیماری ختم۔ فلاں صاحب کے پاس جاؤ، دم کریں گے، آپ کی بیماری ختم۔ فلاں صاحب کے پاس جاؤ، آپ پر جھاڑ پھونک کریں گے، رقیہ کریں گے، آپ کی بیماری ختم۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے، نہ کسی دوا میں نہ کسی دعا میں اس وقت تک شفا نہیں ہے جب تک اللہ نہ دے۔ یہ تمام چیزیں ترک کرنے والے دنیا کے اندر جنہوں نے کبھی رقیہ نہیں کیا، نہ دم کیا، نہ تعویذ کیا، نہ جھاڑ پھونک کیا، نہ دنیا میں کسی پر بھروسہ رکھا تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھا، ایسے لوگوں کو جو 70,000 کی گنتی میں ان کا شمار ہوگا، جائیں گے بلا حساب و کتاب جنت کے اندر۔ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، فال نہیں نکالنے والے۔ اچھی بری چیز کے سلسلے میں بلی سامنے سے گزر گئی، فال نکال لیے کہ اب بدعمال ہونا شروع ہو جائیں گے۔ موسم اچھا نہیں ہے، معلوم یہ ہوا آج معاملات ایسے ہو گئے، تجارت میں گھاٹا ہوگا، بزنس میں نقصان ہوگا، یہ سال ہمارے لیے برا گیا، یہ ہفتہ ہمارے لیے برا گیا، یہ وقت، یہ دن ہمارے لیے برا گیا، یہ وقت کا، یہ سال کا، یہ مہینوں کا، یہ تمام چیزیں جس سے آج بدفعلیاں لی جاتی ہے، جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے اچھا ہوا، فلاں کی وجہ سے خراب ہوا۔ آج معاشرے کا بڑا برا حال یہ ہے، فلاں پیدا ہوا تھا جس کی وجہ سے ہمارے زندگی میں خرابیاں شروع ہو گئی، فلاں پیدا ہوا تھا زندگی کے اندر خوشحالیاں آ گئی۔ یہ بڑی ایک نقطے کی چیز ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو چل رہی ہے۔ یہ جب تک ہمارے جو ہے زندگیوں سے نکلے گا نہیں، یہ فال ہم ہر وقت جو لیتے رہتے ہیں، وقت کا، مہینے کا، سال کا، ہر چیز کا اپنی زندگی کے اندر، گھر بار کے اندر ہو، باہری معاملات میں ہو، تجارتی معاملات میں ہو، یہ فال کو جب تک ہٹائیں گے نہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 70,000 کی گنتی میں شمار نہیں ہو سکتا ہمارا رب۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر خالص بھروسہ رکھنے والے، جو کرتا ہے رب کرتا ہے، اچھا کرتا ہے وہ کرتا ہے، برا کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ بھروسہ رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن کیا کرے گا؟ ایسے لوگوں کا معاملہ ہی بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمانے والے ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جو مالدار ہمارے اور آپ کے جو ہیں، ان سے 40 سال پہلے فقیر لوگ جنت میں پہلے پہنچ جائیں گے۔ اس کی توجیہ علماء اکرام نے بڑی اچھی بیان کی ہے۔ کہا ہے جو فقراء ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ اپنی زندگی کا صبح سے لے کر کے شام تک کا اپنی زندگی کا حساب کتاب رکھ پاتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جتنی دولت دنیا کے اندر کماؤ گے، مالدار جتنے ہو جاؤ گے، قیامت میں اتنا ہی حساب، آخرت کا اتنا ہی حساب سخت ہوتا چلا جائے گا۔ ایک ایک چیز کا حساب تم سے لیا جائے گا، ایک ایک چیز کی پوچھ تم سے ہوگی۔ جتنی منصبیں، عہدے سنبھالو گے، جتنی ذمہ داریاں اپنے اوپر لاد لو گے، جتنا مال اپنے اطراف بکھیر لو گے، اتنا ہی تم سے سوال و جواب کا معاملہ سخت ہوگا، اتنی ہی تمہارے لیے جنت و جہنم کے اندر تاخیر ہوگی۔ میرے حاضرین گرامی، اہم چیز یہ ہوگی اس وقت آخرت کی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بڑا نصیب ہوگا ہر ایک کو۔ دیدار الہی بڑی اہم چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بندوں کے لیے خاص کر کے عطا کرے گا۔ یہ دیدار الہی بہت اہم ہے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے ایسے لوگوں کے سلسلے میں اس وقت اللہ اپنا چہرہ دکھلائے گا، لوگوں اپنی پنڈلی کھول کر دکھلائے گا، لوگ اس کے دیدار کے متمنی ہوں گے۔ اس کو دیکھنے کے بعد انسان کے اندر کسی چیز کی دیکھنے کی باقی نہ رہے گی۔ حوض کوثر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حوض کوثر کے بارے میں کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے نبی آپ کو حوض کوثر عطا کیا، جہاں پر لوگ آپ کے اس کوثر پر آ کر کے پیالہ پئیں گے جو صرف مومنین کے لیے ہوا کرے گا۔ یہ آخرت کی زندگی کا میں آپ کے سامنے ایک ایک چیز کو بتاتے چلا جا رہا ہوں کہ وہاں کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت کیسے گزرتا ہوگا، وہاں کے مومنین کا، وہاں کے معاملات کیا ہوں گے۔
اعمال کی اس وقت تقسیم ہوگی، اعمال نامہ لوگوں میں بانٹا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کے نامہ اعمال اچھے ہو جائیں گے، جس کا معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سیدھے ہاتھ میں اچھے اعمال دے دیے گا، وہ اپنے گھر والوں کی طرف، اپنے نیکوکار لوگوں کی طرف، اپنے مومنین کی طرف ہنستا کودتا دوڑتا ہوا جائے گا، لوگوں کو بتاتا پھرے گا اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا اچھا سرٹیفکیٹ دیا، میرے اعمال بڑے دنیا کے اندر اچھے تھے، مجھے امید بھی تھی اللہ کی ذات پر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دنیا کے اندر جس طریقے سے رکھا تھا آخرت میں بھی نامراد نہیں کیا، میرے اعمال بڑے اچھے رہے، آخرت کے اندر مجھے اس کا حساب کا اچھا گمان تھا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کے بائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نامہ اعمال دے گا، وہ تو ایسا ہو جائے گا گویا کہ وہ لوگوں کے سامنے کہتا پھرے گا کاش میرے نامہ اعمال نام کی کوئی چیز ہی نہ ہوتی، کیوں دیا گیا مجھے یہ نامہ اعمال میرے سامنے، اس کی ضرورت ہی مجھے نہ تھی۔ یہ اس وقت کے تقسیم نامہ اعمال کے سلسلے میں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کے داہنے ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں نامہ اعمال دے دیے جائیں گے، اس کا حساب بھی اللہ تعالیٰ آسانی سے لے گا، اور جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیتی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیے جائیں گے، اس وقت اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کے سامنے کہتا پھرے گا میں تو آج مر گیا بے موت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حساب و کتاب کے لیے میں تیار نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا معاملہ ایسا کیا۔ اس وقت عالم کیا ہوگا؟ آپ کا یہ جو جسم ہے آپ کو ساتھ نہیں دے گا، آپ کے جسم کے اعضاء آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس وقت جب آخرت کے اندر آپ سے سوال و جواب ہوں گے، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس وقت اللہ آپ کے منہ پر مہر لگا دے گا، بولیں گے کیا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، آپ کے ہاتھ کو زبان دے دی جائے گی، اللہ اس سے سوال کرے گا، آپ کا ہاتھ جو دنیا کے اندر آپ نے اعمال کیے اپنے ہاتھوں سے، وہ خود اس کا جواب دینے کے لیے تیار، اور اس کے پیر گواہی دینے لگ جائیں گے، اس کو اللہ زبان عطا کر دے گا، اور وہ اپنے پیر جو دنیا کے اندر جو اعمال کیے ہوں گے اپنے پیروں سے وہ گواہی دیں گے۔ وَتَشْهَدْ أَرْجُلُهُمْ، پھر معاملہ یہ ہوگا جو کچھ دنیا کے اندر کیا، ساری تمام کی تمام چیزیں جو کچھ دنیا کے اندر کر کے گیا ہے سب اپنی اپنی گواہی اپنی جانب سے دینے لگیں گے۔ یہ معاملہ ہوگا آخرت کی زندگی کا۔ دو اور باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں، اس کے بعد اپنی بات ختم کر دوں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ میزان اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں رکھے گا، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اللہ کہتا ہے وہاں میزان کا معاملہ ایسا جو حق پر مبنی ہوگا، اور ہر ایک چیز کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا، سورۃ الزلزال اٹھا کر کے پڑھے، باریک سے باریک اگر رائی کے دانے کے برابر بھی آپ کا معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں دیکھ لے گا، اور آپ کا معاملہ ایسا کہ اگر نیکی آپ کے اندر ذری برابر بھی ہے تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ناانصافی کا معاملہ نہیں کرے گا، اس میں برابر انصاف کا معاملہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے میزان میں اعمال بھاری ہو گئے سمجھ لیجئے وہ انسان کامیاب ہوگا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کی زندگی بن گئی، اس کی زندگی کامیاب ہو گئی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے میزان کے اندر اعمال ہلکے پڑ گئے اس کا معاملہ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اللہ اٹھا کر کے اس کو جہنم میں پھینک دے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، آپ کو کیا معلوم ہے کہ جہنم کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، ایک جہنم گڑھا ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کے اس گڑھے میں لوگوں کو ڈال دے گا۔ آخری بات، چہرے اس وقت کیسے ہوں گے؟ لوگوں کی چہروں کی کیفیت نظر آئے گی کہ یہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، چہرے دیکھ کر کے پتہ چلے گا، بڑا حشاش بشاش خوش نظر آتا ہوا، ہنستا کھیلتا کودتا نظر آئے گا، چہرے دیکھ کر کے پتہ چل جائیں گے یہ شخص جنتی ہے۔ دنیا کے اندر جن کو نور آپ دیکھتے ہیں، جن کی پیشانیوں پر بڑے بڑے کالے داغ دیکھ کر آپ متاثر ہوتے ہیں، ان چہروں کو دیکھ کر متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چہرے کام آنے والے نہیں ہیں، چہرے تو وہاں دیکھو جب اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر جن لوگوں کے چہروں پر حشاش و بشاش رکھی جائے گی۔ وجوہ یومئذ باسرہ، کچھ چہرے اترے ہوئے ہوں گے، اداس ہوں گے، جن کے چہروں سے ہی پتہ چلے گا، ان پر کالی سیاہی چھائی ہوگی، اس وقت بڑے پریشان نظر آتے ہوں گے، ان کے چہروں سے پتہ چل جائے گا یہ جہنمی لوگ ہوں گے۔ آج چہروں سے ہم اور آپ جنتی جہنم کا جو فیصلہ دنیا کے اندر کرتے ہیں یہ ہٹائیں میرے حاضرین گرامی، فیصلہ وہاں کرنے والا ہے، اس کے بعد اندازہ ہوگا کہ جن چہروں سے آج دنیا کے اندر ہم اور آپ متاثر ہوتے ہیں یہ چہرے وہاں چہرے باقی رہنے والے
الگ ہوں گے، ان چہروں سے بہت الگ ہوں گے۔ آخر بات، پل صراط اس وقت اللہ تعالیٰ قائم کرے گا۔ پل صراط کے معاملات میں کہا یہ وہ جگہ ہے لجہنم جسر، یہ ایک ایسے پل کا نام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے کنڈے اور وہاں پر کانٹے دار شے لگا رکھی ہے، اور یہ بال سے بہت زیادہ باریک ہے اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، جس پر سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو گزارے گا۔ جن کے اعمال سب سے اچھے ہوں گے وہ بجلی کی تیز رفتاری سے زیادہ اس پل پر سے آسانی سے گزر جائیں گے، وہ سواریوں پر جائیں گے۔ جن کے ان سے کم ہوں گے وہ پیدل چلنے لگیں گے، اور جن کا معاملہ یہ ہوگا کہ ان کے اعمال بہت ہی زیادہ ہلکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے چہروں کے بل لے کر وہاں چلے گا۔ اور جن کے اعمال بد سے بدتر ہوں گے اور جو دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانیوں میں رات و دن گزارتے ہوں گے، وہ اس پر اس پل سے زخمی ہو جائیں گے، اور اس پل سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم رسید کر دے گا۔ یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی۔ آخر جو باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں، جنت و جہنم کا اس وقت اللہ فیصلہ کرے گا۔ وہ فیصلہ کچھ یوں ہوگا کہ ایک جانور کو اللہ تعالیٰ لائے گا اور اس کو وہاں پر ذبح کر دے گا۔ وہ لوگوں کے لیے موت و حیات کا آخری لمحہ ہوگا۔ وہ لمحہ کیا ہوگا؟ جس جانور کو ذبح کر دیا گیا، اب نہ کسی کے لیے وہاں زندگی ہے نہ کوئی موت ہے۔ یہ آخری وقت ہوگا جو سفر آخرت کا ہوگا۔ اس کے بعد جس کو اللہ نے جنت میں ڈال دیا وہ جنت میں رہیں گے، جس کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا وہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد ایسا کرے گا کہ جو جنت میں ہیں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہو گئے، اور جو جہنم میں ہیں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کی زندگی کی کامیابی و کامرانی نصیب فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخرت کی زندگی کو جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اس کے اندر ہمارے لیے ثابت قدمی استقامت کی توفیق ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی کی تیاری کے لیے اس زندگی میں اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو اچھی توفیق دے، تاکہ اس زاد راہ کو ہم جمع کر سکیں جو ہمارے لیے ہمارے مرنے کے بعد دونوں جہان جو بھی باقی ہیں جن کا سفر ہمیں کرنا ہے اس میں ہمارے اور آپ کے لیے آسانیاں ہو۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وما علینا الا البلاغ المبین۔